اور اب بات کرتے ہیں جناب ایوان میں بڑی تبدیلی کا، یعنی کابینہ کے ایوان میں بڑی تبدیلی کا۔ وزیر اعظم نے سینٹ انتخابات کے بعد کابینہ میں جن بڑی تبدیلیوں کا اشارہ دیا تھا ان پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے حفیظ شیخ صاحب کو، جو کہ وزیر خزانہ تھے، ان کو جناب ان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا ہے، وہ مستعفی بھی ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالیں گے۔ سنس ہز ورکنگ فرام ہوم، تو انہوں نے اپنے کوارنٹین کے ٹائم میں بڑے بڑے اہم فیصلے لیے ہیں، جو مہنگائی پر مسلسل عوام جو تھی وہ رو رہی تھی، ہمیں مسلسل اس حوالے سے بات کر رہے تھے، ویسا لگ رہا ہے کہ مہنگائی کا سونامی جو ہے وہ حفیظ شیخ کی وزارت جانے کا ایک بہت بڑا سبب بنی۔ حفیظ شیخ سے وزارت خزانہ کا قلمدان واپس بھی لے لیا گیا ہے، اور جیسے بھی شفاعت بھی آپ کو بتا رہے تھے، ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ حماد اظہر اب ملکی خزانہ سنبھالیں گے۔ شبلی فراز جو کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے حفیظ شیخ سے ان کی وزارت واپس لی، وہ ان سے مطمئن نہیں تھے۔ اہم وجہ ہے جو مہنگائی جو ملک میں ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب اس پہ اتنے مطمئن نہیں تھے کہ یہ ڈیویلویشن، یہ اس قسم کی جو مسائل آئے تھے، پرائم منسٹر صاحب حماد اظہر سے کافی مطمئن ہیں اور خوش بھی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی ٹیم، نئے جذبے، نئے ولولے کے ساتھ جو اکانومی کو اپنے اس پہ لائے گی، جس سے کہ غریبوں کو ریلیف مل سکے۔ سب سے بلاول بھٹو نے حفیظ شیخ کو وزارت خزانہ سے ہٹائے جانے کے معاملے کو پی ڈی ایم کی فتح قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے تسلیم کر لیا کہ ناکام پالیسیوں سے مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی ہے، پارلیمانی سیاست حکومت کے مقابلے میں انتہائی مؤثر ثابت ہوئی۔ دوسری جانب کابینہ میں تبدیلیوں کا سلسلہ صرف وزارت خزانہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ دیگر وزراء کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بالکل، اور ذرائع کے مطابق اطلاعات، توانائی، ایویشن، اقتصادی امور میں تبدیلی ہوگی، اور حتمی اعلان وزیر اعظم عمران خان آج شام تک کر سکتے ہیں۔ ذرائع کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ خسرو بختیار اپنے موجودہ عہدے پر نہیں رہیں گے۔ شبلی فراز کو وزارت پیٹرولیم اور ایویشن کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، جبکہ فواد چودھری کو بھی نئی ذمہ داریاں سونپی جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ فاروق حبیب کو وزیر مملکت بنایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کہ جبکہ اطلاعات اور وزیر مملکت اور نشریات میں معاون خصوصی ہوگا۔ عمر ایوب سے توانائی اور پیٹرولیم کی وزارت واپس لیے جانے کا بھی امکان ہے۔ آف کورس جب ان سے یہ تمام ذمہ داری واپس لی جائے گی تو یہ پہ ذمہ داری آگے ٹرانسفر کی جائے گی شبلی فراز صاحب کو۔ ابھی تک ایسے جو ذرائع بھی بات کہہ رہے ہیں، اور کل بھی میں نے دیکھا کہ مختلف جو کرنٹ افیئرس میں جو شوز ہو رہے تھے، اس میں بھی جب شبلی فراز صاحب سے جب اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو انہوں نے بھی کوئی انکار نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو وزارت پیٹرولیم ہے جو انہی کے پاس ہی جا رہی ہے۔ تو شبلی فراز صاحب نے کل ایک شو کے دوران بڑے دلچسپ ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا جی یہ منسٹر آف انفارمیشن جو ہے اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اور وہ شیلف لائف جو ہے وہ سال کے اندر پوری ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اب وزارت انفارمیشن اور براڈ کاسٹ کو اسپلٹ کرنے کا جو ڈیسیجن ہے، اس پہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا، یہ تو عمران خان صاحب کے اعلان کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ کیا انفارمیشن اور براڈ کاسٹ کے الگ الگ وزیر ہوں گے، یا انفارمیشن اور براڈ کاسٹ میں مشیر کی سطح پر فیصلہ لیا جائے گا؟ بالکل شفاعت، آلسو شاہزین بگٹی بھی جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کیبنٹ کا پارٹ بن سکتے ہیں۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,